السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 833، سورۃ المؤمنون، آیت 97 تا 98، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ وَقُلْ، اور آپ کہیے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان، اس سے کہ یحضرونی، وہ میرے پاس حاضر ہوں، حتیٰ، پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون میں سے آج کے سبق کی آیات بینات اللہ رب الرحمن نے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان آیات بینات میں یہ دعا سکھائی کہ بندہ اللہ رب الرحمن سے یہ دعا یوں اس انداز میں کرے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور اسی آیت کے تحت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں چند دعائیں سکھائی ہیں، اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بے شمار دعائیں ہیں جو لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، شیاطین کے وسوسوں اور شر سے بچنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مطلب میرے پروردگار مجھے اپنی پناہ عطا کر دے اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے شیطان کے وسوسے اور شیطان کی اکساہٹ سے، یعنی شیطان جو بندے کے خون میں شامل ہو کر خون ہی کی طرح وجود کے اندر گردش کرنے والا، اور دور رہ کر یا قریب آ کر انسان کے دل و دماغ کے اندر وسواس پیدا کرنے والا، اور انہی وسوسوں اور اکساہٹوں کے ساتھ انسان کو بے حیائی پر، برائی پر، برا کرنے پر اور برا کہنے پر ابھارنے والا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن، ایک شیطان موجود ہے، اور یہ جن یعنی یہ ابلیس، یہ شیطان، ایک ہے ابلیس اور پھر ابلیس کے چیلے۔ تو یہ ابلیس اور ابلیس کے چیلے انسان کو برا کہنے پر اکساتے ہیں، برا کرنے پر وسوسے ڈالتے ہیں، اور انسان شیطان کی اکساہٹ کا اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر برا کرتا بھی ہے، برا کہتا بھی ہے، برا دیکھتا بھی ہے۔ تو اللہ رب الرحمن سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچا لے۔ جب ہم اتنے بڑے بادشاہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو وہ پروردگار پھر ہمیں شیطان سے بچائے گا۔ اور شیطان ابلیس آدم اور اولاد آدم کا ازلی دشمن، ڈے ون سے لے کر
ڈے اینڈ تک، پہلے دن سے آخری دن تک ابلیس نے یہ قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اور میں انہیں امنگیں اور امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور بھی ضرور برائی کا حکم کروں گا۔ مطلب اپنے وسوسوں سے اور اکساہٹ کے ساتھ انسان کے دل و دماغ میں اور اس کے خون کی گردش میں شامل ہو کر اسے برا کہنے پر، برا کرنے پر، برا دیکھنے پر، برا لکھنے پر، برائی کرنے پر ابھارتا ہی ابھارتا رہوں گا۔ اور یہ جن، یہ شیاطین، یہ ابلیس اور یہ ابلیس کے چیلے، یہ ہمیں دیکھتے ہیں مگر ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ پیچھے کی آیات میں برائی کا جواب نیکی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بندہ آپ کو برا کہتا ہے، آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ برے کی برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ، کافی مرتبہ، بہت زیادہ آپ نے برائی کا جواب اگر اچھائی اور بھلائی سے دیا ہے، دشمن کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ مگر بعض دشمن اتنے کمینے ہوتے ہیں کہ کھلاؤ پلاؤ، سلام کرو، آؤ جاؤ، ان کی ہر بری حرکت پر ان کے ساتھ تم اچھا کرو، مگر وہ پھر بھی کتے کی دم کی طرح ٹیڑے کے ٹیڑے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہونے سے بچائے اور ایسے لوگوں سے اللہ ہمارا واسطہ بھی نہ لائے، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور واسطہ بھی نہ پڑے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے کہ وہ دشمنی کر رہا ہے، وہ آپ کا برا چاہتا ہے، آپ کے لیے کھڈا کھودتا ہے، آپ اس کے لیے باغ تیار کر لیں۔ برائی کا جواب بھلائی سے دے دو، تو اس نسخے کا فائدہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا جانی دشمن آپ کا دلی دوست بنتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پریکٹیکل بھی کیا۔ آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اہل مکہ کو آپ نے معاف کر دیا، آپ نے اہل طائف کو معاف کر دیا، انہوں نے برا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے برائی کا جواب بھلائی سے دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہت فائدہ ہوا، بڑا اکثیر نسخہ ثابت ہوا۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ نبی رحمت کی رحمت دیکھتے ہوئے مسلمان ہوئے اور اسلام میں آئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 100 اور 1000 بھلائی کرو مگر وہ پھر بھی آپ کے لیے برے ہیں۔ اب شیطان کا وسوسہ ہو یا شیطان کی اکساہٹ ہو یا انسانوں اور جنوں میں سے ایسے برے لوگ ہوں کہ جن پہ یہ دوا اور یہ نسخہ اور یہ معجون اثر نہیں کر رہا، کون سا؟ برائی کا جواب بھلائی سے۔ اب شیطانوں کی اکساہٹ، ان کے وسوسے اور برے لوگوں کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ والا معجون عطا کیا، یہ نسخہ عطا کیا۔ یہ دعا ہم ویسے بھی کریں، نمازوں کے بعد بھی کریں، صبح شام کے اذکار میں بھی اس کو حصہ بنا لیں، اپنی نماز کے رکوع میں بھی کریں اور سجدوں میں بھی یہ دعا پڑھیں، اور اتحیات کے آخر پر بھی مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد اس دعا کو اپنی دعاؤں میں حصہ بنائیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ یہاں یاد رکھیے، آلریڈی ہر انسان کے ساتھ ایک جن، ایک شیطان جن کی صورت میں موجود ہے، وہ پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو شیطانوں کے وسوسے اور ان کی اکساہٹوں سے بھی محفوظ، اور شیطان صفت انسانوں
کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد، اللہ کی پناہ طلب کرنے کے بعد ہم محفوظ ہو جائیں گے، تو دعاؤں کا اہتمام مجھے، آپ کو اور ہم سب کو کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا؟ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داود 1552 کے اندر نبی علیہ السلام سے یہ دعا بیان کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا، وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ امام البانی نے اسے صحیح کہا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دیوار وغیرہ کے گرنے سے، کہ بندہ دیوار کے نیچے دب کر ہلاک ہو جائے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں نیچے گر جانے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں غرق ہونے سے، جلنے سے، اور سخت قسم کے بڑھاپے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت خبتی بنا دے، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے راستے میں پیٹھ دیتا ہوا مروں، یعنی میدان جہاد سے بھاگ جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ زہریلے ڈنگ سے مروں، کوئی بچھو سانپ کاٹ لے اور بندہ مر جائے، اور اسی طرح اس حوالے سے دیگر دعائیں۔ جن اور شیطان اور گندے لوگ، ان کی آپ کی زندگی میں بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو لائن سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں، اور خاص بندے کی موت کے وقت شیطان اپنا آخری اور شدید حملہ کرتا ہے کہ یہ کلمہ نہ پڑھنے پائے، اس کی موت اسلام پہ اور ایمان پہ نہ ہونے پائے۔ تو یہ دعا بھی نماز کے اندر ہماری دعاؤں میں سے اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح شیطان کے شر سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی بڑی پیاری دعا بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الاشربہ 6523 کے اندر اور مسلم 2012 کے اندر یہ دعا بتاتے ہیں، اور ہمیں نبی علیہ السلام یہ تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کیا کرنا ہے؟ وَأَغْلِقُ الْبَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، رات کو دروازے بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے۔ گھر کے دروازے کھلے کوئی نہیں چھوڑنے ہیں، دروازہ رات کو نمبر 1 بند کرنا ہے، اور نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کریں۔ شیطانوں سے بھی حفاظت ہوگی اور چوروں اور ڈاکوں سے بھی۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کرو۔ مشکیزہ وہ چمڑے کا ہو یا پانی کا گھڑا ہو یا پانی کا کولر ہو، ان کے ڈھکن بھی ان کے اوپر رکھ دینے چاہیے۔ مشکیزہ ہے تو ڈوری سے باندھ لینا چاہیے۔ گھڑے پر برتن کو ڈھکن رکھنے اور بند کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جنات بھی نہیں کھولیں گے، اور کوئی بچھو اور کوئی چوہا اور چھپکلی بھی نہیں گرے گی۔ اور فرمایا کہ اپنے برتنوں کو بھی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دو، برتن کھلے نہیں رکھنے چاہیے۔ جنات شیاطین بھی اس میں سے نہیں کھائیں گے، اور کوئی چوہا اور چھپکلی بھی نہیں گرے گی۔ اگر برتن کا ڈھکن ہے تو اوپر ڈھکن رکھو، اگر وہ بغیر ڈھکن والا ہے تو اسے الٹا کر کے رکھنا چاہیے۔ اور خواتین کے لیے رات کو برتن گندے بھی مت چھوڑو، برتن صاف کر کے رکھو۔
ڈھکن والے ہیں تو ڈھکن لگا دو، اور اگر ڈھکن نہیں ہے تو برتن کو الٹا رکھ دو۔ فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دو بسم اللہ پڑھ کر، ہاں جی، اور فرمایا کہ رات کو سوتے وقت چراغ بھی بجھا دیا کرو۔ پہلے زمانوں میں یا آج دیہاتوں میں چراغ ہیں اور آج کل لائٹیں ہیں، ہاں جی، بجلی کے بلب ہیں، ٹیوب لائٹس، انرجی سیور ہیں، تو رات کے وقت بتی، بلب اور چراغ بھی بند کر دینے چاہیے۔ چراغ بند کرنے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ کسی بھی وجہ سے اگر رات کو چراغ گر گیا، چوہے نے گرایا، چھپکلی نے گرایا، جن نے گرایا، تو کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی۔ اگر آپ کا بلب آن ہے اور سپارکنگ ہوئی تو بھی آگ لگ جائے گی۔ تو رات کو کیا کرنا ہے کہ چراغ، بلب، انرجی سیور یہ بھی بند کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ بتاتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ میں رات کو دروازے بند کرتا ہوں تو تھوڑی دیر میں دھڑا دھڑ سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کون حرکت کر رہا تھا پتہ ہے؟ یہ جن اور شیطان کا کام تھا۔ ہمارے گندوں کے اندر اللہ ہمیں بچائے، معاف کرے، بہت کمزور ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور اللہ ہمیں برائی کی طرف نہ جانے دے۔ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، میوزک ہے، موسیقی ہے، پھر کہتے ہیں جناب ہمارے گھر میں آسیب ہے۔ او بھائی، ہم تو جنوں کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں کتا ہے، تصویریں لگا رکھی ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ اپنے ہاتھوں سے ہم جنات کو بلا رہے ہیں، آؤ میاں آ جاؤ، ہاں جی۔ تو ایک شخص نے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ سے کہا میں دروازے بند کرتا ہوں اور دروازے تھوڑی دیر بعد دھڑ 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 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو، دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو۔ سبحان اللہ۔ ہم گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھتے ہیں جو کہ نہیں رکھنے کا، ہاں؟ تو کہا کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کرو، واغلق الابواب واذکر اسم اللہ۔ اس شخص نے ایسا کیا تو اس کے بعد اس کے دروازے اپنے آپ کھلنا ختم ہو گیا، یہ مصیبت اس کی دور ہو گئی۔ اسی طرح غصے کے وقت بھی شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر غصے میں بندہ کیا کرتا ہے؟ غصے کے اندر بندہ بہت کچھ کہہ بھی جاتا ہے اور بہت کچھ کر بھی جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پچھتا رہا ہوتا ہے۔ تو جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری 6115 6115 حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کہا۔ تو غصہ جب آئے تو بندہ کیا کرے؟ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان مردود لعین ملعون سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نہ بندہ بری بات کہے گا نہ برا کام کرے گا۔ غصے میں بندہ غیرت میں آ کر بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، غیرت میں آ کر بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور بری بات کہہ جاتا ہے یا بری حرکت کر لیتا ہے۔ تو جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، یا غصہ آئے تو وضو کر لیں، یا غصہ آئے تو وہ جگہ چھوڑ دیں۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ وہ جو شیطان کی اکساہٹ ہو رہی ہے نا، اور اس کا وسوسہ آ رہا ہے کہ غیرت کر، غیرت غیرت، اس نے تجھے برا کہا تو اس سے ڈبل برا کہے، اس نے تجھے مارا تو اس کو تھپڑ کے بدلے فائر مار دے، اور پھر بندہ یہ کر لیتا ہے اور بعد میں پھر ہمیشہ کا پچھتاوا اور بہت بڑا نقصان۔ تو غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔